اللہ کو اپنا رب مانو گے۔ دوسرا سوال جو کیا جائے گا، وما دینک، تمہارا دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ دین اسلام کے ہر اس احکامات کو اللہ رب العالمین نے یا تو اپنے کلام کے اندر، قرآن کے اندر، یا تو اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ نے ہم تک پہنچا دیا۔ اس کو ویسے ہی ماننا، من وعن، ادھر ادھر بغلی جھانکنے والے، اللہ کے نبی نے یہ حدیث فرمائی ہے، ہو سکتا ہے دوسری جگہ دوسری حدیث ہو، صحیح حدیث آ گئی اللہ کے نبی کی، خلاص ہم وہی دین ہمارا اصل ہے، وہی دین ہمارا ہے، جو قال اللہ قال الرسول ہے وہی ہمارا دین ہے، اللہ نے کہا، رسول نے کہا۔ اگر اس پر ہم اپنے آپ کو ڈٹے رہیں گے، اپنی زندگی کو ڈٹائے رکھیں گے، ثابت قدم رہیں گے، تو انشاءاللہ العظیم اس سوال کا جواب ہم ضرور دیں گے اللہ کے یہاں قبر کے اندر۔ تیسرا سوال کا جواب جو جبریل پوچھیں گے، وہ منکر نکیر، وہ ہے ومن نبیک، تمہارا نبی کون تھا؟ نبی کو جب ہم نبی کے فرمان پر عمل کریں گے، جو انہوں نے حکم دیا اس کو بجا لانا، نبی نے جس سے روکا اس سے رک جانا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہے، نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں اگر ہیں تو ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے، ورنہ نہیں دے پائیں گے۔ اور توحید کا جو اصل منبع ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نبی سے کہلواتے ہیں، اور حدیث قدسی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو لقیتنی ابن آدم بقراب الارض خطایا، اگر آدم کی اولاد مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے گی کہ وہ زمین بھر کر کے گناہیں لے کر کے میرے پاس آئے گی، زمین بھر کر کے گناہ، ثم لقیتنی، پھر وہ مجھ سے ملے گا آ کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ شریک کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ آپ کسی مزار پر کسی بت کے سامنے جا کر کے اپنے سر کو ٹیکیں تبھی آپ مشرک ہیں، یہی مشرک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مشرک آپ ہیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ نفع نقصان اولاد دینے میں کسی دوسرے، اور یہاں تک کہ آپ نے یہ عقیدہ رکھا کہ اگر اس شخص کو ہم ناراض کر دیں گے تو میری زندگی خراب ہو جائے گی، یا میری دعا نہیں قبول ہوگی، یا میرا یہ نہیں ہوگا۔ یہ اگر آپ نے محبت کے اندر، رجا اور امید کے اندر بھی اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنے دل سے لگا لیا ہلکا سا بھی، وہ بھی شرک ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید کی سب سے بڑا فائدے، جو توحید کا فائدہ ہے، توحید پر عمل کرنے والا، توحید پر عمل کرنے والے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا دنیا جو سدھرتی ہے، دنیا اس کی صحیح ہوتی ہے، آخرت جو ہے دنیا بھی اس کی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کو میں اس کے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ بنو اسرائیل کے اندر وہ 3 لوگ جو غار کے اندر جا کر کے پھنسے ہوئے تھے، غار کے اندر پھنسے ہوئے تھے، کسی نے کسی دیوی دیوتا کو، کسی بابا کو، کسی شخص کو نہیں پکارا، تینوں جو غار میں پھنسے ہوئے تھے، تینوں نے اپنے اس اعمال کو یاد کیا جو نیک اور خالص عمل کیے تھے دنیا کے اندر، صرف اللہ کے لیے کیے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ زندگی میں ایسے عمل بھی کرو کہ اگر کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ جائے تو اس عمل کو یاد کر کے اپنے رب سے وسیلہ طلب کر لو۔
زندگی میں کوئی ایسا عمل کرو جو ریا نمود دکھاوے کے لیے نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ ان تینوں کا واقعہ آپ دیکھ لیجئے جو غار میں پھنس گئے تھے۔ تینوں نے کہا اب یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے ہمارا، یہ توحید ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تینوں یہاں سننے والا کوئی نہیں، موت قریب آ چکی ہے، موت کو وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس حال میں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، اندھیری کوٹھری ہے، غار کا منہ بند ہے، تین کے تینوں لوگ دھکا دے رہے ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو پا رہا ہے۔ کہا کہ تینوں نے کہا کہ اگر زندگی میں کبھی تم نے نیک عمل کیا ہو صرف خالص اللہ کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، تو اس عمل کو یاد